اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد، اس کے 6 رکوع ہیں۔ پہلا رکوع بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بعض لوگوں نے معنی بیان کیے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ آپ معنی بیان نہ کریں، تو جو بہتر معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ معنی بیان نہ کیا جائے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، الکتاب مطلب کامل کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، کوئی ستون نہیں ہے، یہ بالکل آپ دیکھیں کہ آسمان کیسے کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، یہ کوئی دیکھیں کوئی کشش ہے جو آپس میں رکھ دی گئی ہے اور جس کی وجہ سے آسمان کھڑا ہے، کہکشائیں ہیں، جتنی بھی فضا میں چیزیں ہیں، کوئی ستونوں پر نہیں کھڑی، ٹھیک ہے۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ بہت بڑے بڑے ہیں، ہماری زمین سے تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز پر کھڑے ہیں؟ کسی چیز پر نہیں کھڑے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، جو بھی چیز ہے وہ چل رہی ہے، گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہر ایک کی ایک عمر ہے۔ چنانچہ پہلے سائنس یہ مانتی تھی کہ یہ مادہ، یہ مٹیریل ہمیشہ سے ہے، لیکن جب یہ دریافت ہوئی کہ نہیں، اس کی ابتدا ہوئی ہے بگ بینگ سے، تو تب سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہو تو اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سورج ہے، گلیکسیز ہیں، نئے ستارے سیارے بنتے رہتے ہیں، بلیک ہول، سارا کچھ، ہر ایک کی ایک عمر ہے اور سب چل رہے ہیں۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات، آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے ہر ایک کو جوڑا جوڑا بنایا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے ہر ایک کو، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں کیا بنایا؟ دو دو کا جوڑا بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات میں بھی میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائنس کی ڈسکوری اب ہوئی ہے، لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے 1400 سال پہلے ہی، کہ ہر میں کیا ہے، نباتات میں بھی کیا ہے، میل اور فیمیل کا جوڑا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی سائنٹسٹ ذہن کے جو مالک ہیں انہیں پتہ ہے کہ رات اور دن اسی صورت میں ممکن ہے، ٹھیک ہے، جب زمین گول ہو، جب زمین چپٹی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور سورہ نازعات میں اس کی تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے، والارض بعد ذلک دہاہا، زمین کو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے، اور دہاہا دہیتن، دہیتن کہتے ہیں شتر مرغ کا انڈا، اور شتر مرغ کا انڈا جو ہے اس کا جو سائز ہے اور اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک وہی شیپ جو ہے ہماری زمین کی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، قطعٌ کہتے ہیں ٹکڑے کو، متجاورات کہتے ہیں ملے ہوئے کو، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات ہیں، وَزَرْعٌ، اور کھیتی ہے، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان وغیر سنوان، تنوں والے بھی ہیں اور بغیر تنوں کے بھی ہیں، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے انہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ذائقہ الگ ہے، ان کی خوشبو الگ ہے، پھل ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی دیکھ لیں پھل، فصل دیکھ لیں، ایک ہی جگہ پر سب ہیں، پانی بھی لگ رہا ہے، کھاد بھی لگ رہی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض کو بعض میں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ، یعنی بعض پھلوں کو ہم فوقیت دیتے ہیں بعض پر، یعنی کھانے میں۔ تو یہاں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا خود ہی بن گئی، سارا نظام خود ہی بن گیا، اب پھل ہی دیکھ لیں،
اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا الگ ذائقہ رکھا ہے، موسم الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس طریقے سے موسم کو پتا ہے کہ بھائی میں نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس طریقے سے ہر سارے پھلوں کا ایک بھی تو ذائقہ ہو سکتا تھا، الگ الگ ذائقے کیوں رکھے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پلان ہے، اس کے پیچھے کوئی گرینڈ ڈیزائنر ہے، جیسے سائنس اب مان رہی ہے، بہت سارے سائنٹسٹ اللہ تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کوئی گرینڈ ڈیزائنر ہے اس کے پیچھے، کون ہے پتہ نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سائنسدان کیا اگناسٹک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے چل رہی ہیں، ٹریلین 16 ٹائم اگر آپ ٹریلین جائیں تو ایک ذرے کے برابر بھی اگر کمی ہوتی یا اضافہ ہوتا تو یہ کائنات اس طریقے سے نہ ہوتی جس طریقے سے آج ہے۔ بگ بینگ کے وقت اگر ایک ذرہ بھی ادھر ادھر ہوتا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آج کائنات ہے اس طریقے سے نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ وَنْفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْعُقُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری نشانیاں کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کس کو اپیل ہے؟ عقل کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اسلام بھی باؤنڈ کرتا ہے ذہن کو، اسلام ذہن کو باؤنڈ نہیں کرتا، وہ ذہن کو کھولتا ہے۔ باؤنڈ کون کرتے ہیں؟ مولوی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ملا کرتے ہیں۔ کون سے ملا؟ جو مالو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مقصد جو ہے وہ مالو کمانا ہوتا ہے اور لوگوں کو حق سے دور رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تو تعجب کرے تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بات پر زیادہ تعجب بنتا ہے۔ ان کی بات دیکھو کتنی عجیب ہے، اگر تعجب ہی کرنا ہے تو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ملحدین ہے، ٹھیک ہے، یہ ایتھیزم کوئی اب کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوگا۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بھائی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم اب پیدا ہو گئے ہو تو کیا کوئی تمہیں بعد میں پیدا نہیں کر سکتا؟ تم کیسے پیدا ہو گئے ہو؟ ایک نطفے سے پیدا ہو گئے۔ یہ نطفے کو صلاحیت کس نے دی؟ ایک نطفے کو صلاحیت کس نے دی؟ وہ کہتے ہیں جی اچھا وہ ادھر ہے تو بیبی ٹیسٹ ٹیوب میں بھی تو ہو جاتا ہے، تو بھائی یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تم نے تو نطفہ پیدا نہیں کیا نا، تم نے پیدا کیا، تم نے تو پیدا نہیں کیا، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ بگ بینگ جو دھماکہ ہوا تم نے کیا تھا؟ تم نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا تھا۔ جو بھی چیز تم مادہ مٹیریل جو بھی چیز ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہر چیز یہ سارا مٹیریل میرا ہے، مٹیریل بھی میرا ہے۔ کائنات میں سے میں نے کچھ نہیں لیا، تم جاؤ خود جو پہلے کی تھی میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب کچھ میری اپنی کریشن ہے، کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور وہ تجھ سے برائی زیادہ جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے بھی۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے کے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ المثلات کہتے ہیں عبرتناک سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب یقیناً مغفرت والا ہے لوگوں کی، علی ظلم، ان کے ظلم کے باوجود بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا والا ہے۔ اب یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کوئی خدا نہیں ہے، مر جائیں گے تو بس ٹھیک ہے مر گئے ہیں، بھائی اگر تم عقیدہ یہ رکھ لو کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اٹھائے جائیں، تم یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو فرض کرو اگر تم نہ بھی اٹھائے گے تو تمہیں کوئی نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا؟ فرض کرو مان لیا کہ نہیں جی مر گئے تو مر گئے، لیکن اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی کوئی چیز نہیں ہے، اور لیکن پھر جب اٹھ گئے تب تو تمہیں بہت سخت سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ رکھنا کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے، اگر فرض کرو نہ بھی ہوئی، فرض کیا تمہاری مانی نہ بھی ہوئی، ہم تو مانتے ہیں کہ ہوگی، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک شخص کو کہا کہ ہٹلر نے کتنے یہودیوں کا قتل کیا؟
اس نے کہا جی تقریباً 6 ملین. میں نے کہا 6 ملین چھوڑو، 1 ملین، 1 ملین چھوڑو تم، میں نے کہا 10,000 چھوڑو، 5,000، 1,000، 100 بندہ لگا لو. فرض کرو 100 بندے کا قتل کیا کس نے؟ ہٹلر نے. فرض کرو 100 بندے کا قتل کیا، اور تم نے ہٹلر کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. بدلے میں تم نے ہٹلر کو کیا کر دیا؟ تو کتنے بندوں کا قرض ادا ہوا؟ ایک کے بدلے میں ایک گیا، ایک کے بدلے میں ایک گیا. ٹھیک ہے، 100 بندے تھے، تو جب پہلے کے بدلے میں قتل کرنا چاہا ہٹلر کو تو ہٹلر گیا، مر گیا. تو باقی کتنے بندوں کا باقی رہ گیا؟ 99 بندوں کا. تو وہ کدھر گئے؟ تو اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تو ایک دفعہ کوئی مر جائے گا تو دوبارہ اسے زندہ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک کی سزا ملی، مر گیا، پھر دوبارہ، پھر وہ سزا مل گئی، پھر اگلے کی، پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے. تو یہ بالکل عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی بہت واضح چیز ہو جو نظر آئے اور ہم دیکھیں، یا آسمان پھٹ پڑے، یا آسمان سے سیڑھیاں نکل آئیں تو ہم چڑھیں اور اوپر سے کتاب لے کے آئیں. فرمایا انما انت منذر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ایک ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رستہ بتانے والے. اگر یہ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ انذار ہے، ڈرانا ہے، ٹھیک ہے، خبردار کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھائی یہ زندگی ابدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سائنس کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. تو بھائی تم مشاہدہ کر لو، مشاہدہ کر لو. کتنے لوگ آئے ہیں، گئے کہ نہیں؟ یہ بھی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے. اور سائنس کہتے ہیں سائنس بلیو ان فیکٹ، تو یہ بھی فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، کائنات ہمیشہ نہیں رہ سکتی، بڑے بڑے ستارے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، بلیک ہولز اسی طریقے سے تو بنتے ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں. ٹھیک ہے، ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کا جب آپس میں ٹکراؤ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دھماکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر چھوٹے ستاروں میں جو دھماکے ہوتے ہیں پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ جو ہے، ایک سیاہ گول دائرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس میں بہت کشش ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو روشنی بھی اس میں چلی جائے وہ بھی دوبارہ نہیں آ سکتی. بہرحال ہماری ملکی وے میں بہت سارے بلیک ہولز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھائے ہوئے ہے ہر مؤنث، ہر مادہ. وما تغیض الارحام، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں. وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جو کوئی مؤنث اٹھائے ہوئے ہے، جو کچھ پیٹ کے اندر ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس کی کتنی زندگی ہے، کیا رزق ہے، کیسی شکل ہے، کیسی صورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اور جو رحم کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، کیا مطلب کہ بچہ ضائع ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، 6 ماہ میں پیدا ہوگا، 7 ماہ ہوگا، 8 ماہ میں، 9 ماہ میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ بچے کی پیدائش نارمل ڈلیوری ہوگی یا پھر پریشن کی، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سسٹم بس خود ہی چل گیا اور خود ہی بن گیا. ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروایا جا سکتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ذریعے سے کروایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چیزوں کو بنایا، کیسے چیزوں کو پیدا کیا، کیسے آسمان کھڑا ہے، کیسے زمین بچھی ہوئی ہے، کیسے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی، if any person says that اگر ہر چیز کا کوئی خالق ہے
تو خدا کا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو ہم کہیں گے اچھا مان لیا کہ خدا کا بھی خالق ہے. تو اگر خدا کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر وہ خدا نہ ہوا. جس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ تو خدا نہ ہوا. وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کہیں گے اگر اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوا تو پھر تو جو پیدا شدہ ہے وہ خدا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، خدا وہ ہے جو ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ پیدا ہوا نہ وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا نہ وہ کس سے پیدا کیا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. آپ لاکھ بھی خدا بناتے جائیں، اس کا آخر کار آپ کو ایک پر تو رکنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک پر بھی نہیں رکتے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پر رکیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے رضوان بھائی، کہ اگر آپ ایک پر نہیں رکتے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک اس کا پھر بھی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں او بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوں، خدا ہے ہی نہیں، بس there is no God. آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے جن کا جواب نہیں دیا جا سکتا، جن کا جواب نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پر انسان کیسے پیدا ہوا؟ جانوروں سے. کہاں سے جی؟ جانور کیسے پیدا ہوئے؟ پودوں سے. پودے کہاں سے پیدا ہوئے؟ یا خلوی جرثومے سے. وہ کہاں سے ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے ہے. بھائی تمہیں کیا جہاں سے مرضی آگے آگے. اب آپ دیکھیں، مثال مان لیا کہ ایک انسان کی پیدائش جو ہے وہ حادثاتی طور پر ہو گئی، مان لیا. لیکن کیا یہ بھی حادثاتی طور پر ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے تو اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا جاتا ہے؟ کیا یہ بھی حادثاتی ہے؟ اچھا وہ دودھ پیے گا تو اس کے ہاضمے کا بھی انتظام کیا گیا، یہ بھی حادثاتی ہے. پھر کس طریقے سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ خوراک کیسے کیسے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے، اور جو بالکل خراب میٹیریل ہوتا ہے وہ کیا ہے نکل جاتا ہے. کہ یہ سارا کچھ حادثاتی طور پر ہوا ہے. یہ پھول، یہ پودے. اب دیکھ لیں آپ کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی طرح کے پھول ہیں، پودے ہیں اور فروٹ ہیں. سب کا ایک ہی رنگ ہوتا تو پھر حادثاتی طور پر اگر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں تو الگ الگ کیوں ہے ساری؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. آم کا الگ ذائقہ ہے، موسم بھی الگ ہے، سیب کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، ہر چیز کا ذائقہ کیا ہے الگ ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کس صورت میں ہوں گے؟ جب آپ یہ مانیں گے خدا نہیں ہے، جب زیادہ کرتے ہیں. اب کہتے ہیں جی نطفے سے، ایک انسان کے نطفے سے 9 مہینے کے اندر یا 6 یا 7 مہینے کے اندر ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ارتقا کتنی جلدی ہوا ہے. لیکن وہ ارتقا جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لاکھوں سال لگتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں سال لگتے ہیں اس ارتقا کو. بھائی یہ ارتقا تو 9 مہینے میں آیا کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ ارتقا کو لاکھوں سال کیوں لگتے ہیں بھائی؟ جب اوریجن ہی وہ ہے. ٹھیک ہے، جب اوریجن ہی وہ ہے، وہی پہلا طریقہ ہے جس سے انسان بننے شروع ہوئے تھے، اب کیوں نہیں بن رہے؟ اب یہ انسان دیکھو کیسے بنتا ہے. ایک نطفے سے دیکھیں چٹک پٹک 8-9 مہینے میں انسان باہر جیتا جاگتا آیا پڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ایک مزے کی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، جتنے بھی ویورز ہیں اور آپ بھی، ٹھیک ہے، کہ ڈارون کی تھیوری نہیں ہے. ڈارون کی تھیوری یا جو بھی، ڈارون تو پرانا تھا نا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو اب نیو تھیریز آ گئی ہیں یہ تھیریز کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ تھیوری تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہم انگریزی میں لیتے ہیں کہ نظریہ، بس اوپینین. اٹس ناٹ مین اوپینین، اٹس مین از فیکٹ. ٹھیک ہے، سائنٹیفک تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سائنٹیفک تھیوری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آبزرویشن ہائپوتھیسس کے بعد، ٹھیک ہے، ریپیٹڈ آبزرویشن کے بعد جو نتیجہ نکلے اسے تھیوری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ سائنٹیفک تھیوری کا مطلب کیا ہے نظریہ، اوپینین، رائے. ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، بلکہ سائنٹیفک تھیوری کا کیا مطلب ہے کہ جو فیکٹ ہو. اچھا، اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک تھیوری کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے، آبزرویشن ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ریپیٹڈ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ، سارا کچھ. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا تم نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ رضوان بھائی، کیا آپ نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں ہے، جب یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں او وہ تو بہت سلو پروسیس ہے. وہی سلو پروسیس ہے، اس کا اٹس مین دیٹ کہ آپ نے وہ جو سلو پروسیس ہے اس کو مشاہدہ نہیں کیا. وہ تو لاکھوں سال، اربوں سال کا پروسیس ہے. اٹس مین کہ آپ نے اس کا مشاہدہ، جب مشاہدہ ہی نہیں کیا تو اٹس مین کہ یہ تھیوری ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جب کہا جاتا ہے کہ ڈاروینین تھیوری، پہلے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ، ڈارون کا نظریہ، ڈارون کا نظریہ. لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں ڈارون کا نظریہ، ڈارون کا نظریہ، ڈارون کا نظریہ. تو پھر لوگ نظریہ کہہ کر جب رد کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی سائنٹیفک اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. سائنس کیا کہتی ہے کہ تھیوری وہ تھیوری نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں انگریزی والی، یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈارون کی کوئی تھیوری بھی نہیں ہے، بس یہ اس کا اپنا خیال تھا. بہرحال ہر چیز کی کیا ہے ایک اندازے سے. عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو بات کو چھپا کر کرے، ومن جہر بی، اور جو اسے بلند آواز سے کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے، وصارم بالنہار، اور جو دن کو ظاہر پھرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ 90% لوگ دنیا میں کیا ہے جی، خدا کو ماننے والے. 90% لوگ، 10% ہیں جو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے بھی دیکھا جائے تو یہ مشاہداتی بات ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو خدا مانتا ہی مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی کسی کو نہ مانے تو اپنے وہ رچرڈ ڈاکنز اور بڑوں کو مانتے ہیں خدا، بس ان کی باتیں لیے پھرتے ہیں. لہو موقبات من بین یدئی، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے کیا ہیں، کئی پہرے دار ہیں. لہو موقبات من بین یدئی مطلب اس کے آگے پہرے دار، ومن خلفی اس کے پیچھے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی انسان کے باڈی گارڈ ہیں جو موت سے پہلے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک، یہ وہ شعر ہے، آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت نہیں بدلی. جو بھی نعمت ہو وہ تب بھی اٹھتی ہے جب آپ اپنے دلوں میں اس سے برا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کے دل خراب ہو جاتے ہیں، تب وہ نعمت اٹھ جاتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی مددگار بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کب لیکن ارادہ کرتے ہیں یہ بالکل بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی قوم اپنی حد سے گزر جاتی ہے. هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. وینشئ السحاب الثقال، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے. ویسبح الرعد بحمدہ، اور بادل کی گرج کیا کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. ویرسل الصواعق، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے. فیصیب بہا من یشاء، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ شدید المحال، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. لہو دعوت الحق، برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے. الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے، ٹھیک ہے، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں نہیں ہیں مگر بے سود، مگر گھاٹے میں. بہرحال اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ غیر اللہ کو جتنا مرضی پکار لیں وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتی. ایسے ہی آپ پانی کو کہتے ہیں آجا آجا مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو وہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ، یہ سورہ رات کا رکوع نمبر 4 ہے. اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہ، انزل علیہ،
اتاری گئی اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے۔ کل کہہ دے ان اللہ یضل بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے ویہدی الیہ اور اپنی طرف راستہ دیتا ہے من اناب اسے جو رجوع کرے۔ اب یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، کہ قرآن کریم سے بڑی کسی نشانی کی تمہیں ابھی بھی کوئی طلب ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کریم کو دیکھ کر نہیں مان رہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی بڑی نشانی کے اترنے کے بعد وہ مان لیں گے۔ قرآن کریم سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک شخص جسے لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، 40 سال کے بعد وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے وہ ایک کتاب پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں، 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، ایک جملہ تک لے آؤ۔ اگر جواب دینے سے قاصر ہو تو پھر سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کی نظر ثانی ہوتی ہے، اس کے ایڈیشن چینج ہوتے رہتے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات اس بات پر متفق ہے کہ ایک کتاب ایسی ہے جسے کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی نظر ثانی کی، اور وہ جس طرح تھی ویسی کی ویسے محفوظ ہے۔ آپ آرکیولوجیکلی دیکھیں، آثار قدیمہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے بالکل ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی رد و بدل کی گنجائش تک نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بات کو سورہ ہجر میں اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ تورات کو دیکھیں تو وہ محرف ہے۔ بہت سارے اسکالرز تورات کے ہی یہودی ہی کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ چیزیں یہ ہماری کتاب کی ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ فیبریکیشنز ہیں۔ انجیل کے بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انجیل برنباز کی اب تصدیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کسی بھی ریلیجن کو لے لیں جن میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، پرماتما کی طرف سے ہے، گاڈ کی طرف سے ہے، تو وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کی کتاب ہر قسم کی غلطیوں سے مبرہ ہے، سوائے مسلمانوں کے کہ وہ الحمدللہ یہ ثابت کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو پتہ بھی ہے۔ کہہ دے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راستہ دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تم ڈھونڈنے کی کوشش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری طرف کوشش کریں ہم انہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ دل تو اللہ کی یاد سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ جو مرضی طریقہ اپنا لیں، اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے توبہ خوشخبری ہے، لہم ان کے لیے وہ حسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی نیک نامی، آخرت میں بھی۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے تجھے بھیجا ہے کیسی امت میں، قد خلت من قبلھا امم، کہ اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تو انہیں وہ پڑھ کر سنائے ہی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، اور وہ کفر کرتے ہیں۔ یار کمال کی بات نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ آئزک نیوٹن یا جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، آئنسٹائن یا جو مرضی ہو، جو مرضی سائنس، لاجک، فلسفی، ٹھیک ہے، آرکیولوجیکلی جو تمہارے پاس نالج ہے انہیں جمع کر لو اور اس کا جواب دے لو، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یار کمال نہیں ہے؟ تو یہ کمال ہے کس چیز کا؟ وحی کا۔ اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا، قل ہوا ربی، کہہ دے وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی الہ نہیں مگر وہ، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، او قطیت بہ الارض، یا زمین اس کے ذریعے سے کیا کر دی جاتی، کاٹی جاتی، او کلم بہ الموتا، یا پھر اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتا، مردوں سے کلام کیا جاتا، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی ایسا قرآن بھی آ جاتا جس کے ذریعے پہاڑ بھی چلائے جاتے، یا پھر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے یا مردے اس کے ذریعے سے بولنے لگ جاتے، ٹھیک ہے، ایسا قرآن بھی ہوتا تو پھر بھی انہوں نے ایمان، وگرنہ حق تو واضح ہے، یہی تو تمہاری آزمائش ہے، حق تمہارے سامنے ہے، اب ضد ہے تمہاری، اب مردے بھی زندہ ہو جائیں تو کہو کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ، یہ جادو ہے، نہیں کہہ سکتا بندہ، کہنا کو کیا نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، زبان جس کے منہ میں ہے تو وہ جو مرضی کہہ سکتا ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے کا سارا کام کس کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ سورہ حشر میں ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ اللہ کا کلام پہاڑوں پر بھی اتر جاتا، پہاڑوں پر بھی اتر جاتا تو وہ بھی کیا ہوتے، خاشعا متصدعا، وہ بہت خشوع کرنے والے ہوتے، جھکنے والے ہوتے اللہ کے ڈر کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ جس کے دل کی سختی بس اوقات پہاڑوں سے بڑھ جاتی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان من الحجارۃ لما یتفجر من الماء، کہ پتھر اس سے تو وہ پھٹتے ہیں تو پانی نکل پڑتا ہے، چشمے بہہ نکلتے ہیں، لیکن تم ایسے نہیں ہو، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہدایت سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، قرآن میں یہ تاثیر ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا، زمین کو کیوں نہیں کاٹا جاتا، مردے کیوں نہیں گفتگو کرتے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، وگرنہ تاثیر ہے، اس میں کیپیسٹی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دکاندار کے پاس کوئی چیز پڑی ہو اور وہ آپ کو نہ دے، ہے تو صحیح، پھر دیندہ کیوں نہیں جی، وہی مرضی نہیں دیندہ دے، ٹھیک ہے، وہ دیتا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یا جیسے کوئی کسی جگہ پر جائیں، کوئی ڈیفینس ایریا ہو یا کوئی ایسی جگہ جو کسی خاص افسر کے لیے منتخب ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں انٹر نہ ہونے دیجیے، تو ہم کہیں کہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، جگہ تو ہے، جگہ تو ہے، لیکن ہم کیوں نہیں انٹر ہو سکتے پھر، ٹھیک ہے، ہمارے لیے پابندی ہے، اسی لیے افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا مایوس نہیں ہوگے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اگر اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا کار، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ سب کو ہدایت دے دے، لیکن پھر امتحان باقی نہیں رہے گا، پھر تو ساری مخلوقات کی طرح انسان بھی ہو جائے گا، وہ بھی نافرمانی نہیں کر دی، یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس حال میں کہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، انہیں پہنچتی رہے گی کوئی نہ کوئی چیز جو انہوں نے کیا، اس وجہ سے قاریۃ، کوئی کھٹکھٹانے والی چیز ان کے کانوں میں ہمیشہ لگی رہے گی، بھائی یہ نہ کر دیں مسلمان، وہ نہ کر دیں، مسلمانوں کو مٹاؤ، ایسے ہی خطرہ لگا رہے گا چاہیے کچھ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، یا ان کے گھر کے قریب کوئی نہ کوئی چیز اترتی رہے گی، کوئی نہ کوئی کھٹکا، کوئی نہ کوئی ڈر، کوئی نہ کوئی خوف، کوئی نہ کوئی عذاب، کچھ نہ کچھ آتا رہے گا، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی سمجھ اور اچھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ رعد کا رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، ہم نے ان کی طرف ان کے رسول بھیجے، جب انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی، الٹا ان کا مذاق اڑایا، تو پھر دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا، یہ برابر ہو سکتا ہے ان کے جو بالکل مخلوق ہیں، جو اپنا نہیں سوچ سکتے، جو اپنے محافظ نہیں ہیں، اپنا خیال نہیں کر سکتے، کیا یہ خالق کو آپ ان کے برابر کر سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بھی بنا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دے پھر ان کے نام تو لو۔ ام تنبئونہ، یا پھر تم بتاتے ہو اس کو، بما لا یعلم فی الارض، جو وہ زمین میں نہیں جاتا، جو زمین میں وہ نہیں جانتا۔ ام بظاہر من القول، یا پھر تم ظاہری بات سے کہہ رہے ہو، بلکہ یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی تم نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے باپ دادا بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کا مکر۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ راستے سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اس ضمن میں عرض کر چکے ہیں پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے راستے بند کرتے ہیں، کس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جو بالکل سلیم القلب ہو اور وہ حق کو سمجھنا چاہے تو حق اس کے لیے بالکل عیاں ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی کوشش کرے ہمارے بارے میں، اس کا دل سچا ہو، چاہے وہ اگناسٹک ہو، جو مرضی ہو، ٹھیک ہے، لبرل ہو، اپنے آپ کو جو مرضی کہنے والا ہو، اگر وہ صدق دل کے ساتھ اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے راستے مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ بندہ جو صدق دل کے ساتھ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتا کسی چیز کو، بلکہ وہ اڑ گیا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو ایسے بندوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جس طرف چلتے جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے خسارے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ روک دیتے ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے ایک عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ دنیا کی زندگی میں عذاب کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں جہاد سے یا قتال سے یا کسی اور طرح سے خود پریشانی کے شکار ہیں، ٹھیک ہے، ذہن مطمئن نہیں، دل مطمئن نہیں، جوارح مطمئن نہیں، یہ بھی عذاب۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے تمہیں یہ بہت گراں گزرتی ہے کہ اگر تمہارا اس پر ہاتھ آ جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جل جائے گا، اور ایک منٹ کے لیے کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں انگارہ نہیں پکڑ سکتا، تو جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وما لہم من اللہ من واق،
اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، دیکھیں کہ وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دھوکہ ہے، مسلمانوں کو یہ پٹیاں پڑھا دی گئی، بھائی یہ جہاد ہے، یہ جذبہ ہے، یہ شہادت ہے، یہ دنیا کے بعد آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نوال غنیمت تک ایشور کشائی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم بھولے ہوئے، دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ خیال ہیں، لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کسی نہ کسی چیز کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا سفر ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے۔ یونیورس میں ایک چیز جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، آپ جانتے ہیں یونیورس میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے بس، اور وہ کیا ہے؟ ویریشن، کہ ہر چیز بدل رہی ہے، ہر چیز بدل رہی ہے، یہ چیز کانسٹنٹ ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ بدلنا کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز بدل رہی ہے۔ کوئی لمحہ جو ہے وہ دوبارہ آ سکتا نہیں، ٹھیک ہے۔ بابا جی آدم دوبارہ آ سکتے نہیں، ڈائناسور آ سکتے نہیں، کوئی جو لمحہ گزر چکا وہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنے سفر کر رہی ہے۔ ہمارا سارا نظام شمسی کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ سورج کے گرد۔ اور سورج کدھر گھوم رہا ہے؟ سورج کدھر گھوم رہا ہے؟ سورج ناؤ از گوئنگ ٹو اے اسپیسیفک پوائنٹ دیٹ از کالڈ سولر ایپیکسس، ٹھیک ہے۔ سورج جو ہے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بھی ایک گردش ہے، سورج کی اپنے محور کے گرد گردش ہے، اور سولر ایپیکسس کا کانسیپٹ ہے کہ سورج بھی ایک طرف جا رہا ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی خاص پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں رہ سکا۔ کوئی معیشت دان آپ دیکھ لیں، ایڈمن سمتھ نہیں رہ سکا، ٹھیک ہے، کارل مارکس نہیں رہ سکا، کوئی نہیں رہ سکا، گئے نا۔ اسی طریقے سے ہم بھی چلے جائیں گے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، بھائی اگر کوئی ہم کانسیپٹ رکھ لیں گے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے جی کچھ بھی نہیں ہونا، جی ہو گیا تو یہ صاف ہو جائے گی کہ نہیں؟ چلیں پروبیبلٹی کے تحت ہی آپ رکھ لیں گے، جس طرح یہ سائنس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے تو نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم، اس کا پھل بھی ہمیشہ ہے، وذلھا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی بنے، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا، ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور گروہوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ خوش کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل کتاب جنہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ نے خود بشارت دی، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے اس نبی پر ہم نے ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں، تیری رحمت ہے۔ کچھ نہیں بھی مانتے، کل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا اللہ کی بات کرنے کا، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کا، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے، اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی فرمان بنا کر اتارا ہے، عربی فرمان کر اتارا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سیکولرز کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر قرآن سب کے لیے ہے تو سب کی زبانوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گفتگو کرتا ہے، آپ ان زبانوں کا کوئی شمار کر سکتے ہیں کہ کتنی زبانیں؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایک ہی وقت میں کوئی بڑی آواز آئے، اور وہ بڑی آواز جو ہے وہ پوری دنیا سنے۔ مان لیں کہ اگر وہ بڑی آواز جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو آتی ہے، ٹھیک ہے،
اگر وہ ایک زبان میں ہوئے تو اسے لوگ کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. اگر وہ مختلف زبانوں میں ہوئی، وہ بڑی آواز، فرض کریں وہ آواز جو خدا کی طرف سے آئے وہ بہت ساری زبانوں میں ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کی زبان میں خطاب کیا جائے. دنیا کا یہ قانون نہیں ہے. چنانچہ اگر آئنسٹائن کوئی تھیوری دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اردو میں بھی اسے بیان کرے. اسٹیفن ہاکے کوئی تھیوری دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے سندھی میں بھی بیان کرے. یہ دنیا کے لسانی قواعد کے مطابق نہیں ہے. ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیغام دیا جاتا ہے وہ کسی ایک زبان میں منتخب کر کے دیا جاتا ہے. پھر اگر آپ کے پیغام میں پاور ہے تو وہ دنیا کی ہر زبان میں پہنچ جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نیوٹن کا قانون ہے، ہم اردو میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ موشن کے قوانین پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سارے پڑھتے ہیں ہم. گریویٹیشنل قانون، یہ وہ سارے ہماری کتابیں اردو میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ پہلے یہ جو کانسیپٹ دیے گئے وہ کس زبان میں دیے گئے؟ بگ بینگ کا کانسیپٹ، بگ بینگ لفظ ہی دیکھ لے کہاں سے ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ زبانوں میں ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی پیغام دینا آپ نے وہ ایک ہی زبان میں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پیغام میں اگر کوئی طاقت ہے، کوئی تاثیر ہے، تو وہ آپ کا پیغام پھیل جائے گا. ٹھیک ہے. تو قرآن نے بھی جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان کیا ہے؟ عربی زبان. ٹھیک ہے. اور پھر عربی زبان میں ایک جو ہے الفصحی لینگویج ہے، الفصحی، وہ بالکل ویسے کی ویسے ہے جیسے تھی. ہم دیکھتے ہیں انگلش جو ہے کبھی بدل رہی ہے، کوئی اولڈ ورڈ، کوئی نیو ورڈز، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ایسے. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی ڈیولپڈ ہو رہی ہے. کوئی 18 سینچری تک اس کے الفاظ جو ہیں وہ پتہ نہیں تھے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اولڈ انگلش ہو رہا ہے، نیو انگلش ہو رہا ہے، کلاسیکل ہے، یہ ہے، فلاں ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان جو ہے، عربی زبان وہ بالکل محفوظ ہے. اور عربی میں بھی وہ زبان جسے عربی معلیٰ کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی لینگویج، وہ بالکل محفوظ ہے. باقی عربی کے وہ ایکسنٹ جو عامی ہیں وہ ابھی بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ عربی بالکل محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہیں جب سے قرآن کریم نازل ہوا تب سے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ بھائی قرآن کا یہ لفظ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. نو ون کین سے دس. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا بچانے والا ہوگا. جب علم آ گیا تو بھائی پھر کسی کی بات نہ مانے، پھر حق کی بات مانے، سچ کی بات مانے، ٹروتھ کی بات مانے. اگر آپ جھک گئے تو دوسرے بھی جھک جائیں گے، سب جھک جائیں گے. تو پھر حق کیسے غالب آئے گا؟